أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 89 صورت ہے، 89 نمبر یعنی 190۔ اس میں 200 آیات ہے اور 20 رکوع ہیں۔ سورۃ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور اس صورت میں آیت نمبر 33 سے لے کے 37 تک آل عمران کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے صورت کا نام سورۃ آل عمران رکھا گیا۔ اس صورت کا تقریباً آدھا حصہ تو ایسا ہے کہ اس میں وفد نجران جو آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات کیے تھے، ان کے جوابات اللہ جل جلالہ نے یہاں پر دیے ہیں۔ اس صورت کے اندر سورۃ آل عمران میں یہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو اس وقت کفار مکہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتیں پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے پہلی دفعہ ان سے ایک معرکہ ہوا جو احد کے نام سے بدر کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں ان کو کھلی شکست ہوئی باوجود ان کی کثرت کے۔ پھر ایسا ہوا کہ اگلے سال وہ اس سے بھی بڑی تعداد میں آئے اور مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا، جس میں یعنی احد کا واقعہ پیش آیا، اور اس میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بہرحال ان دونوں واقعات کا بھی اس صورت میں تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ پچھلی صورت میں سورۃ البقرہ میں خاص طور سے اس میں جو خطاب تھے اکثریت کے ساتھ وہ یہود کو تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ اس صورت میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے، وہی مخاطب ہیں اس صورت کے، اور ضمناً اس میں یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہے، جس طرح وہاں پر عیسائیوں کی طرف اشارہ ہوا کرتا تھا ضمنی طور پر۔ اور پھر اس صورت میں نماز کا حکم، جہاد کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اس کے بھی اللہ جل جلالہ نے تذکرہ فرمایا، اور آخر میں پھر اس صورت کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کی دعوت دی ہے ساری انسانیت کو، کہ تم اس میں غور کرو اور اسی سے تم پہچان لو کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک لہ ہے، اور اسی کو ماننا چاہیے۔ اس کی دعوت بھی آخر میں دی ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ اشارہ کرتے ہیں اعجاز القرآن کی طرف کہ قرآن معجز ہے۔ تم اگر اتنے عقل مند ہو، اتنا سمجھدار ہو، تو یہ وہی عربی کے حروف ہیں، حروف ہجا سے مرکب الفاظ ہے الف لام میم، لیکن اس کا معنی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اور قیامت تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور یہاں پر مفسرین عام طور سے کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جل جلالہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قیوم ہے،
قیوم ہیں۔ قیوم کا مطلب یعنی پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی اللہ جل جلالہ نے آپ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کا جو اس سے پہلے آئے ہیں۔ وانزل التورات، اور اللہ جل جلالہ نے تورات کو نازل کیا، والانجیل، اور انجیل کو نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے دی۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کتابوں کو اللہ جل جلالہ نے اتارا۔ وانزل الفرقان، اور اللہ جل جلالہ نے فرقان کو نازل کر دیا۔ فرقان سے مراد یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، مراد اسے قرآن عظیم ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ جل جلالہ غلبے والے ہیں، ذو انتقام، اور بدلہ لینے والے ہیں۔ عزیز ذو انتقام ای غالب لا یغلب، منتقم ممن عصاہ۔ عزیز غالب ہے، لا یغلب، اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اور ذو انتقام، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے پھر بدلہ بھی لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ جل جلالہ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، غائب نہیں ہے اس سے کوئی بھی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ جل جلالہ، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ جل جلالہ وہی ذات ہے کہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، یخلقکم فی ارحام امہاتکم کما یشاء، تمہیں بناتا ہے مختلف شکلوں میں، ماؤں کے پیٹ میں، ماؤں کے رحم میں، کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ غلبے والے ہیں اور کامل حکمت والے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ جل جلالہ تو وہی ہے جس نے آپ پر کتاب کو اتارا، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ محکم آیات ہیں، یعنی واضحات الدلالہ، کہ جس کی دلالت بڑی واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، اصل الکتاب و اساسہ، وہ اصل کتاب ہے اور کتاب کا بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ اس کے علاوہ آیات ہیں کہ جو متشابہات ہے، ای آیات اخرى خفیات، ایسی آیات ہیں کہ جو خفی ہیں، استأثر اللہ بعلمہا، ان کا علم اللہ جل جلالہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹھیڑا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ اتباع کرتے ہیں ان کا جو متشابہ ہے اس میں سے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، فتنے کی تلاش میں اس طرح کرتے ہیں کہ ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں کہ جو متشابہ ہیں، وہ ابتغاء تأویلہ، اور اس کی متشابہ کی تفسیر کی تلاش میں اس طرح کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تأویل کو، اس کے معنی کو نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو راسخ فی العلم ہے، الثابتون المتمکنون فی العلم، یعنی وہ لوگ کہ جو ثابت لوگ ہیں اور متمکن ہیں علم میں، بڑے مضبوط ہیں، پختہ کار ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، اس سب پر ہم نے ایمان لایا، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے لوگ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے دلوں کو ٹھیڑا نہ فرما دیں، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت ملنے کے بعد، آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، اب اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا فرما۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمارے دلوں میں اور اپنی طرف سے دے دے ہمیں رحمتاً، مہربانی اور رحمت، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں، آپ تو عطا کرنے والے ہیں،
اور عطا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹھڑا پن نہ پیدا فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اکثر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ثابت قدم رکھ اور مضبوط کر دے، علی دینک، اپنے دین پر، اس کو پختگی نصیب فرما، جما دے میرے دل کو اپنے دین پر۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، لیوم، ایسے دن میں لا ریب فیہ، کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ جل جلالہ وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس صورت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ نجران کی جو نصارہ کا وفد آیا تھا مدینہ منورہ میں، ان کے بارے میں یہ نازل ہوا، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الستم تعلمون ان اللہ حی لا یموت، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جل جلالہ زندہ ہیں، اسے موت نہیں آتی، وَأَنَّ عیسیٰ یموت، اور عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، وَأَنَّ رَبَّنَا قَيِّمٌ عَلَى الْعِبَادِ، اور یہ کہ ہمارا جو پروردگار ہے، رب ہے، وہ اپنے بندوں کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، یحفظہم ویرعاہم ویرزقہم، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، انہیں روزی دیتے ہیں، وَأَنَّ عیسیٰ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، وَيُحْدِثُ الْحَدَث، اور اس پر احوال آتے تھے، وَأَنَّ رَبَّنَا مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور ہمارا پروردگار جو ہے وہ اس سب کچھ سے بری ہے، اس سب کچھ سے پاک ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ عِيسَىٰ إِلَٰهًا كَمَا زَعَمْتُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کیسے الہ ہوں گے، کیسے پروردگار ہوں گے، کیسے خدا بنیں گے جس طرح تمہارا خیال ہے۔ فَنَزَلَتِ السُّورَةُ، پھر یہ صورت اللہ پاک نے نازل کر دی، گویا یہ نازل ہو گئی۔ یہ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو نہیں دے گا کوئی نفع ان کی مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ جل جلالہ سے ان کو کوئی خلاصی نہیں دے گا، واولئک هم وقود النار، اور یہی لوگ ہیں جہنم کا ایندھن کہ جس پر آگ جلے گی۔ کدأب آل فرعون، یعنی حالہم کحال آل فرعون، ان کی حال فرعون کے آل کی طرح ہے، ان کفار کی جو حالت ہے وہ ایسی حالت ہے کہ ان کی عادت اور ان کا طریقہ ایسا ہے جس طرح کہ آل فرعون کا حال تھا۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ جل جلالہ سخت سزا دینے والے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی عنقریب تم پر غلبہ پایا جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم میں جمع کر دیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا بچونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین نے مکہ پر بدر کے موقع پہ ان پر جب ان کو کامیابی ملی اور فتح ملی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہود کو جمع کر دیا اور ان سے کہا، اسلموا قبل ان یصیبکم ما اصاب قریشا، تم اسلام لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہاری بھی وہ حالت ہو جو حالت قریش کی ہوئی۔ انکم تعلمون انی نبی مرسل، تم جانتے ہو کہ میں ایک نبی ہوں بھیجا گیا۔ فقالوا یا محمد، وہ کہنے لگے محمد، لا یغرنک من نفسک، آپ کو اپنے آپ دھوکے میں نہ ڈال دے، اپنے آپ پر غرور نہ کرنا۔ انک قاتلت نفرا من قریش کانوا اغمارا لا علم لهم بالحرب، آپ نے کچھ کفار قریش کے کچھ افراد سے آپ نے جنگ کیا اور وہ ایسے تھے کہ ان کو کوئی جنگ کا علم نہیں تھا اور جنگ کے علم سے وہ بے خبر تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ لڑائیاں کیسے ہوتی ہے۔ انک لو قاتلتنا لعرفت اننا نحن الرجال، اگر آپ نے ہم سے جنگ کر دیا تو آپ پہچان لوگے کہ ہم ہی مرد ہیں۔
وَإِنَّكَ لَن تَلْقَى شُجَاعًا مِثْلَنَا، اور آپ ہرگز کبھی بھی آپ کو ہم جیسے بہادروں سے آپ کو واسطہ نہ پڑا ہوگا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ جل جلالہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار دی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں سے کہہ دو، سَتُغْلَبُونَ، کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تم جمع کر دیے جاؤ گے جہنم میں، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ یہ غلبہ دنیا میں مراد ہے یا پھر آخرت میں مراد ہے؟ ظاہر بات ہے دنیا میں اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرمائیں گے، اور کافروں کے اوپر خاص طور پر یہودوں پر، تو آخرت میں تو ہوگا ہی ایسا کہ وہ مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فرمایا تمہارے لیے تو عبرت ہے، نشانی ہے ان دو گروہ میں، التقطا، کہ دونوں آپس میں آمنا سامنا کیا، یعنی لڑائی کے لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جماعت تو وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتی تھی، وہ اخری کافرۃ، اور دوسری کافر تھی، یرونہم مثلیہم، اور وہ اپنے آپ کو ان مسلمانوں کے دگنا سمجھتے تھے، دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، رأی العین، اپنی ظاہری آنکھوں سے، کل آنکھوں سے وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے ہماری تعداد بڑی ہے اور ان سے دگنی اور کئی گنا زیادہ ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جل جلالہ تائید کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہے، مضبوط کرتے ہیں۔ یؤید کا مطلب یعنی مضبوط کرتے ہیں، بنصرہ من یشاء، اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دی گئی ہے للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات ای حب المشتہیات، للنفس بالطبع، ایسی چیزیں کہ جو نفس کو مرغوب ہیں، نفس طبعی طور پر ان کی طرف میلان کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء، ان چیزوں کو خوشنما بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بچوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈیروں میں سے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، القناطیر المقنطرہ ای الاموال المقدسہ من الذهب والفضہ، وہ مال کے جو ایک دوسرے کے اوپر دبا کر رکھ دیے گئے ہو اور تہ بتہ رکھے گئے ہوں، وہ سونا ہو یا چاندی، ان چیزوں کی محبت انسان کے دلوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے ان کو خوشنما بنا دیا ہے۔ والخیل المسومۃ، اور وہ گھوڑے کہ جن پر نشان لگے ہوئے ہیں، والانعام، اور وہ جانور، والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ جل جلالہ کے پاس وہ بہترین واپس لوٹنا ہے اور بہترین ثواب ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے بھی بہتر چیز؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، زوجات منزہۃ عن کل ما یستقذر، ہر وہ چیز جس سے آدمی کو کراہت محسوس ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں سے وہ پاک ہے، من الحیض والبول والغائط، کہ ان کو حیض نہیں آئے گا، ان کو چھوٹا اور بڑا پیشاب نہیں آئے گا، دنیا کی جتنی گندگیاں ہیں اور جتنی یعنی ایسی کراہت والی چیزیں ہیں، وہ ان عورتوں کو نہیں آئے گی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی اور رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ الذین یقولون، وہ بندے کہ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا دے جہنم کی آگ سے۔ الصابرین والصادقین، بڑے صبر کرنے والے، بڑے سچ بولنے والے، والقانتین، اور بڑے مطیعین للہ، خاضعین لعظمتہ وجلالہ، اللہ کے فرمان بردار، اللہ کے عظمت اور جلال کے سامنے خشوع اور خضوع سے رہنے والے، جھک کر رہنے والے،
والمنفقین، اور اللہ جل جلالہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے۔ شہد اللہ، اللہ جل جلالہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، والملائکۃ، فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی یہ گواہی دی، قائما بالقسط، کہ اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں عدل کے ساتھ۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، اللہ جل جلالہ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ جل جلالہ کے نزد اسلام ہے۔ الدین المرضی عند اللہ هو الاسلام، لا يقبل اللہ من العباد سواہ۔ فرمایا کہ جو پسندیدہ دین ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من ہؤلاء یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بالذی ارسلت بہ الا ادخلہ اللہ النار۔ فرمایا کہ کوئی بھی ان لوگوں میں سے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اگر مجھے سن لے، میری بارے میں ان کو خبر ہو جائے، میرے بارے میں وہ جان لے، کہ سن لے کسی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، پھر جس پیغام کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے، جس دین کو، جس شریعت کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اس پر ایمان نہ لائے، اللہ جل جلالہ ان سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لوگوں نے اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی ہے، إِلَّا مِن بَعْدِ، مگر اس کے بعد، مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ ان کے پاس علم آیا، یعنی لا علم میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا، علم کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اور کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، حسداً وطلباً للریاسہ، آپس میں ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور ریاست کی طلب کی وجہ سے، ریاست کہ مجھے چودراہٹ ملے، اس ضد پر وہ انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کفر کر لے، تکذیب کر لے اللہ کی آیات کی، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس یقیناً اللہ جل جلالہ بہت تیز حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے حجتیں کرنا چاہے اور آپ سے جدال کرنا چاہے تو پھر کیا کریں؟ فقل، آپ کہیں، اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کے سامنے سیدھا کر لیا ہے، جھکا دیا ہے، ومن اتبعن، اور انہوں نے بھی کہ جنہوں نے میری اتباع کی، وقل للذین اوتوا الکتاب، اور ان سے بھی کہہ دو کہ جنہوں کی کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور امی لوگوں سے بھی کہہ دو، امی سے مراد وہ لوگ کہ جو پڑھتے نہیں ہیں، مشرکی العرب مراد ہے اس سے، ان سے بھی کہہ دو، اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، کہ پس اگر وہ مسلمان ہو جائے، فقد اہتدوا، تو ان کو ہدایت مل گئی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو نہیں ہے آپ پر سوائے اس کے کہ آپ پہنچائے ان تک بات، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق، ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگوں کو حکم کرتے ہیں عدل کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یأمرون بالقسط، کہ وہ حکم کرتے ہیں عدل کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، پس ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کے اعمال باطل ہو گئے، وَذَهَبَ ثَوَابُهَا وَلَيْسَ لَهُم مَّن يَنصُرُهُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ اور یہاں پر جو بشارت کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ سخریہ اور تحکم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں، بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔
یہاں اوپر ایک آیت میں والمستغفرین بالاسحار، یہ متقی لوگوں کی جن کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں ان میں استغفار کا صبح کے ساتھ تخصیص کی گئی ہے، تو فرمایا کہ اس لیے کہ صبح کے وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، قریب ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہو، اور اس وقت میں نفس بڑا صاف ستھرا رہتا ہے اور روح جو ہے وہ بالکل مجتمع ہوتا ہے اور یکسوئی آدمی کو ملتی ہے، اور عبادت اس وقت بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اس وقت قبول اور اجابت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے صبح کے وقت کو خاص طور سے ذکر فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی من اللیل، وہ رات کو نماز پڑھتے تھے، ثم یقول، پھر کہتے تھے یا نافع اے نافع حل جاء السحر، کیا صبح کا وقت ہوا؟ فَإِذَا قَالَ نعم، جب وہ کہتا کہ جی ہاں صبح کا وقت ہوا، تو پھر کیا کرتے؟ اقبل علی الدعاء والاستغفار حتی یصبح، اس وقت پھر دعائیں مانگنا شروع کرتے، استغفار کرنا شروع کرتے حتیٰ کہ صبح کر لیتے۔ تو یہ ان کا معمول ہوتا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی صفت بیان کی ہے ایسے لوگوں کی، اور یہ درجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو کامل درجے پر حاصل تھا، اور اسی وجہ سے یہاں جہاں جہاں بھی ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو یاد رکھیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کامل طور پر وہ حاصل ہوتے ہیں وہ درجات۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی وہ درجات نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔